السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس آج کے اس ویڈیو لیکچر کا جو ٹاپک ہے وہ ہے یونٹ نمبر 12 جس کا میرا خیال ہے کہ عنوان ہے ورلڈ پاپولیشن گروتھ اینڈ ورلڈ فوڈ سپلائیز. پاپولیشن گروتھ اینڈ ورلڈ فوڈ سپلائیز. یہ جو چیپٹر نمبر 12 ہے 10th کلاس انگلش کا، اس کی ایکسرسائز میں جو کویسچن آنسرز ہیں انہیں ہم along with their اردو ٹرانسلیشن پڑھیں گے. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. جو فرسٹ کویسچن ہے اسے دیکھتے ہیں. which areas are most affected by incessant growth in population؟ ریپیٹ کر دیتا ہوں کویسچن کو. which areas are most affected by incessant growth in population؟ اردو ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. آبادی میں مسلسل اضافے سے کون سے علاقے سب سے زیادہ متاثر ہیں؟ وچ ایریاز کون سے علاقے are most affected سب سے زیادہ متاثر ہیں بائی incessant لگاتار گروتھ اضافے کے سبب ان پاپولیشن آبادی میں. آبادی میں مسلسل لگاتار ہونے والے اضافے کی وجہ سے کون سے علاقے سب سے زیادہ متاثرہ ہیں؟ تو اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں جی. بڑا سمپل سا ہے. دی ڈیولپنگ کنٹریز. وٹ؟ دی ڈیولپنگ کنٹریز، ترقی یافتہ ممالک. ترقی یافتہ ممالک جو ترقی یافتہ ممالک ترقی پذیر ڈیولپنگ جو ترقی یافتہ ہوتے ہیں انہیں ایڈوانسڈ کنٹریز کہا جاتا ہے یا ڈیولپڈ کنٹریز. ٹھیک ہے جی. اور ڈیولپنگ کنٹریز ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی آزادی کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کر رہے ہوتے ہیں، اپنی معیشت کو سٹیبلائز کرنے کے لیے تجربات کر رہے ہوتے ہیں، اپنی تہذیب کو پروان چڑھانے کے لیے تاکہ ان کے کلچر پر، ان کے رہن سہن پر دوسری قوموں کا اثر نہ پڑے، ان کو اپنی پالیٹکس کو دوسری ناپاک یا آپ کہہ سکتے ہیں پرابلمیٹک جو ٹائپس آف پالیٹکس ہیں ان سے آزاد رکھنا ہوتا ہے. دوسرے ملکوں کے سامنے جھکنا نہیں ہوتا. مطلب اس طرح کے جو ملک کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا، مطلب چاہے اپنی ابتدائی سٹیجز انیشل سٹیجز پہ ہوتے ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں ڈیولپنگ کنٹریز، ترقی پذیر. تو ترقی پذیر ممالک جو ہیں ڈیولپنگ کنٹریز آر دی موسٹ افیکٹڈ ایریاز بائی انسیسنٹ گروتھ ان پاپولیشن. جسٹ آپ نے یہ 3 الفاظ یاد کرنے اور آپ کا جواب آپ کے سوال کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گا. دی ڈیولپنگ کنٹریز، دی ڈیولپنگ کنٹریز، دی ڈیولپنگ کنٹریز، دی ڈیولپنگ کنٹریز. باقی سارے کا سارے الفاظ آپ کویسچن کے اندر سے لے سکتے ہیں. آر دی موسٹ افیکٹڈ ایریاز بائی انسیسنٹ گروتھ ان پاپولیشن. نیکسٹ کویسچن دیکھتے ہیں. وائی آر ڈیولپنگ کنٹریز گوئنگ ٹو سفر مور ڈیو ٹو اوور پاپولیشن؟ وائی؟ پہلے اردو ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں. ترقی پذیر ممالک زیادہ آبادی کی وجہ سے زیادہ نقصان کیوں اٹھا رہے ہیں؟ ترقی پذیر. وائی کیوں آر ڈیولپنگ کنٹریز ترقی پذیر گوئنگ ٹو سفر مبتلا ہونے جا رہے ہیں یا مبتلا ہو رہے ہیں مور زیادہ ڈیو ٹو اوور پاپولیشن آبادی میں اضافے کی وجہ سے. کیوں جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہ کیا ہو رہے ہیں؟ نقصان کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو کیا وجہ ہے جی؟ دی ڈیولپنگ کنٹریز آر گوئنگ ٹو سفر مور بیکاز دی ریشو آف پاپولیشن انکریز از گریٹر دین ادر ایریاز. کیونکہ جو آبادی میں اضافے کا ایک تناسب ہے، ریشو ہے، وہ دوسرے علاقوں کی نسبت زیادہ ہے. تو ظاہری بات ہے جب ایک گھر میں فار ایگزامپل آپ کہہ لیں کہ 3 ٹوٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، سمپل سی بات کرنے لگا ہوں. چلیں ایسا کر لیتے ہیں، ایک گھر میں 3 ٹوٹیاں نہیں ہیں، ایک گھر میں 10 روٹیاں ڈیلی کی آتی ہیں اور اس گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ 20 لوگ ہیں. ٹھیک ہے، تو ان 10 کے اندر 20 روٹیاں 20 لوگ ہیں اور 10 روٹیاں ہیں، تو ان 20 کے اندر اگر 10 تقسیم کریں تو کتنی آئیں گی؟ 20 بندے ہیں، 20 افراد ہیں، انہوں نے پیدا ہی زیادہ کیے ہیں بچے. ٹھیک ہے، تو 20 ہیں تو 10 روٹیاں ہیں، تو وہ کیا ہوگا؟ 2 بچوں کو 1 روٹی ملے گی. اور ایک گھر میں جسٹ کیا ہے، ایک گھر کے اندر آبادی 10 ہے تو 10 ہی روٹیاں آتی ہیں، تو ایک بچہ ایک کھا لے گا تو وہ ان کے لیے سفیشینٹ ہوں گی. اور ایک گھر ایسا ہے جہاں پہ 4 بچے ہیں لیکن روٹیاں 10 ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟
وہ جناب آنے والوں کو بھی دیں گے. جب ان کی آگے اولادیں ہوں گی انہیں بھی کھلانے کے قابل ہو سکیں, کیونکہ ان کی انکم زیادہ ہے, ان کے پاس سورسز ریسورسز سب کچھ زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو جب ترقی پذیر ممالک کی آبادی زیادہ بڑھتی جائے گی تو فیسلٹیز سورسز ریسورسز وہ زیادہ لوگوں میں تقسیم ہوں گے, تو اس وجہ سے ان علاقوں پر زیادہ پریشر آئے گا, ان کے ہسپتالوں پر زیادہ پریشر آئے گا. ٹھیک ہے جی, ان کے اسکولوں پر زیادہ پریشر آئے گا, ان کے روڈز پر زیادہ پریشر آئے گا. یہ دیکھیں نا, یہ ساری باتیں انہیں زیادہ چیزیں امپورٹ کرنی پڑیں گی. ایکسپورٹ ان کی ایکسپرٹیز پہ ڈپینڈنٹ ہے کہ اگر ان کی ایکسپرٹیز بھی زیادہ ہوں گی تو ان کی آبادی زیادہ, تو پھر وہ زیادہ اچھے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ اس کا آنسر ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی, یہ ہیڈ نہیں ہے. از دی میجر کاز آف فوڈ شارٹیجز اینڈ مال نیوٹریشن. یہ ہے وٹ, WHAT, وٹ. میں ٹھیک کر دیتا ہوں, یہ کیا ہے جی, وٹ. یہ کیا ہے جی, وٹ. وٹ از دی میجر کاز آف فوڈ شارٹیجز اینڈ مال نیوٹریشن. وٹ از کیا ہے دی میجر کاز, بڑی وجہ, آف فوڈ شارٹیجز غذائی قلت کی, اینڈ مال نیوٹریشن اور ناقص غذائیت کی. مطلب آپ کے پاس غذا تو ہے لیکن اس کے اندر غذائیت نہیں ہے. جو چیز ہمیں اسٹرینتھ, طاقت, کیلشیم, مطلب جو بھی چیزیں ہمارے جسم کی نشو و نما کے لیے, ایکٹیونیس کے لیے ضروری ہوتی ہیں, وہ اس میں نہیں ہے, جسے آپ غذائیت کہتے ہیں. پاور, طاقت آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے آپ کہتے ہیں یار ایک سائڈ تے پولٹری دا گوشت کھانا, مطلب برائلر, ٹھیک ہے, جسے کہتے ہیں ولایتی, اور ایک سائڈ پہ مطلب مارکیٹ میں جو عام مرغی نہیں فروخت ہو رہی یار, پولٹری, ایک سائڈ پہ وہ آپ کھائیں اور ایک سائڈ پہ آپ دیسی کھائیں, تو آپ کو غذائیت کا تو فرق پتہ چل جائے گا نا, کہ دیسی میں طاقت زیادہ ہے, دیسی میں طاقت زیادہ ہے, اور ولایتی میں جو پولٹری ہے مرے ہوئے بیٹھے ہوئے, تو آج کل لوگ بھی ویسے مرے ہوئے اور بیٹھے ہوئے ہی لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو دیسی کھانے والے جوان ہوتے تھے جناب, خوبصورت, لمبے چوڑے, بڑا کام کیا کرتے تھے. تو یہ مال نیوٹریشن کہتے ہیں غذائیت کی کمی ہونا. ٹھیک ہے, تو یہ کیا وجہ ہے, دی شارٹیج آف فرٹائل لینڈ اینڈ اٹس انکریزنگ پروڈکٹیوٹی آر دی میجر کازز آف فوڈ شارٹیجز اینڈ مال نیوٹریشن. اردو ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں. زرخیز زمین کی کمی اور اس کی بڑھتی ہوئی پیداوار, خوراک کی کمی اور غذائی قلت کی بڑی وجوہات ہیں. کیا ہے جی, دی شارٹیج آف فرٹائل لینڈ. فرٹائل کہتے ہیں زرخیز, لینڈ زمین کو, شارٹیج کمی کو کہتے ہیں دی شارٹیج آف فرٹائل لینڈ اینڈ اٹس انکریزنگ پروڈکٹیوٹی, اور اس کی بڑھتی ہوئی پیداوار. کیا پیداوار, آر دی میجر کازز, وہ بڑی وجوہات ہیں, آف فوڈ شارٹیجز غذائی قلت کی, اینڈ مال نیوٹریشن اور غذائیت میں نقص کی. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی, ہاؤ آر واٹر ریسورسز انڈر گریٹ اسٹریس. ہاؤ کیسے آر ہیں واٹر, پانی, ریسورسز, ذرائع وسائل, انڈر گریٹ اسٹریس, شدید دباؤ میں. نیچے پانی کے وسائل کس طرح شدید دباؤ میں ہیں جی, آنسر دیکھیں. ڈیو ٹو اوور پاپولیشن, آبادی میں اضافے کی وجہ سے, واٹر ریسورسز جو پانی کے ذرائع ہیں, آر انڈر گریٹ اسٹریس, وہ شدید دباؤ کے نیچے ہیں, بیکاز مور پیپل کنزیوم مور واٹر, کیونکہ جتنا زیادہ بارش ہوتا ہے اتنا زیادہ پانی آتا ہے, جتنا کم بارش ہوتا ہے اتنا کم پانی آتا ہے. تو جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنا زیادہ وہ کیا کریں گے, پانی استعمال کریں گے. جتنی زیادہ آبادی ہوگی, وسائل بھی تو اسی لحاظ سے, مطلب جتنے زیادہ ٹیوب ویل لگ رہے ہیں, مطلب اتنا زیادہ زیر زمین پانی کم ہو رہا ہے. جتنی زیادہ مطلب لوگ پانی استعمال کر رہے ہیں اتنا زیادہ جو پانی ہے وہ ویسٹ ہو رہا ہے, مطلب صاف پانی سے یوز پانی میں کنورٹ ہو رہا ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی, وٹ از دی افیکٹ آف ڈپلیشن آف فوسل انرجی. ڈپلیشن کہتے ہیں شارٹیج, کمی, کم ہونا, ڈیکریز ہونا, ڈپلیٹ ہونا, ڈیکریز ہونا, کم ہونا. کیا جی اثر ہے فوسل انرجی کے کم ہونے کا, جب فوسل انرجی کم ہو رہی ہے تو کیا اس کا. دی افیکٹ آف ڈپلیشن آف فوسل انرجی از دیٹ دی فیول پرائسز آر رائزنگ ایوری ویئر. جو فوسل انرجی کم ہو رہی ہے نا دن بدن, ٹھیک ہے, تو اس کا نتیجہ, اس کا اثر, بیڈ افیکٹ کیا ہو رہا ہے, اس کا سائڈ افیکٹ یا بیڈ افیکٹ یہ ہو رہا ہے, فیول پرائسز آر رائزنگ ایوری ویئر. جو ایندھن کی جو قیمتیں ہیں رائزنگ, وہ بڑھ رہی ہیں ایوری ویئر, ہر جگہ. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی, واٹ از دی لمیٹیشن آف امپروو ٹیکنالوجی.
لمیٹیشن کہتے ہیں حد, باؤنڈری, ٹھیک ہے جی. امپرووڈ جو بہتر ٹیکنالوجی ہے اس کا جناب والا کیا ہے, اس کی حد کیا ہے, اس کی باؤنڈری کیا ہے, اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے. تو دی لمیٹیشن آف امپروو ٹیکنالوجی از دیٹ اٹ کین ناٹ میک اینی ایڈیشن ٹو دی ایگزسٹنگ نیچرل ریسورسز. تو ٹیکنالوجی جتنی مرضی ایڈوانس ہو جائے, جتنی مرضی ایڈوانس ہو جائے, وہ کوئی بھی قدرتی وسائل میں رتی برابر اضافہ نہیں کر سکتی. نیکسٹ کویشچن ہے, ہاؤ کین سفیشینٹ فوڈ سپلائی بی میڈ پاسبل فار دی فیوچر جنریشن. ہاؤ کین سفیشینٹ فوڈ سپلائی, مناسب کھانے کی جو فراہمی ہے, خوراک کی فراہمی ہے, بی میڈ, وہ بنائی جائے, پاسبل, ممکن, فار دی فیوچر جنریشن, نئی آنے والی نسل کے لیے. تو کیا جی, سفیشینٹ فوڈ سپلائی کین بی میڈ پاسبل فار دی فیوچر جنریشن بائی ڈوئنگ ٹو تھنگز. دو کام کرنے ہیں اس پوری آبادی نے, پوری دنیا نے, پورے دنیا کے ممالک نے, اور نئی آنے والی جو جنریشن ہوگی اس کے لیے وافر مقدار میں کیا ہوگا, خوراک انہیں پرووائڈ کی جا سکے گی. فرسٹ, وی مینیج اینڈ پروٹیکٹ نیچرل ریسورسز. پہلی بات یہ کہ ہم کیا کریں, انتظام کریں, مینیج انتظام کریں, اینڈ پروٹیکٹ, اور حفاظت کریں, تحفظ کریں نیچرل ریسورسز, ٹھیک ہے جی, جو قدرتی وسائل ہیں ان کا. سیکنڈ, وی شوڈ کنٹرول دی فاسٹ گروئنگ پاپولیشن. اور دوسرا, ہمیں کیا کرنا چاہیے, بچے کم پیدا کرنے چاہیے. بچوں یہ سن لیں کیا کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ وی شوڈ کنٹرول دی گروئنگ فاسٹ گروئنگ پاپولیشن. ہمیں آبادی پہ کنٹرول کرنا چاہیے. مطلب جیسے وہ کہتے ہیں بچے جناب دو ہی اچھے, تو یہ چیزیں کہہ کے لوگوں کے گھر برباد ہو رہے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے وغیرہ وغیرہ. تو خیر یہ تھا جناب میرا خیال ہے سیکنڈ لاسٹ کویشچن. اب ہم لاسٹ کویشچن دیکھتے ہیں. واٹ اسٹریٹجیز شوڈ بی اڈاپٹیڈ فار سیف فیوچر. کیا حکمت عملیاں ہیں شوڈ بی اڈاپٹیڈ جو اپنائی جانی چاہیے فار سیف فیوچر, محفوظ مستقبل کے لیے. تو اس کا آنسر دیکھتے ہیں جی. فرسٹ, وی شوڈ پروٹیکٹ نیچرل ریسورسز. وہی پچھلے کویشچن والی بات, پہلے نمبر پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, جو قدرتی وسائل ہیں ان کا تحفظ کرنا چاہیے. سیکنڈ, وی شوڈ کنٹرول دی فاسٹ گروئنگ پاپولیشن. دوسرا یہ کہ ہمیں فاسٹ گروئنگ جو پاپولیشن ہے اسے کیا کرنا چاہیے, اسے کنٹرول کرنا چاہیے. اچھا جی, دیز اسٹریٹجیز ول میک آور فیوچر سیف. یہ جو ہماری حکمت عملی ہے یہ ہمارے فیوچر کو محفوظ بنائے گی جی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یونٹ نمبر 12 کے کویشچن آنسرز بھی اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ ہو گئے ہوں گے. اگر آپ کو میرے اس یوٹیوب چینل کی ویڈیوز امپروومنٹ کے لیے یوزفل, انفارمیٹیو, پروڈکٹیو, کمپریہنسو اور کنسائز لگے تو کائنڈلی میرے اس یوٹیوب چینل کو لازمی لائک کریں, ویڈیوز کو بھی لائک کر دیں, اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں, اور ان اسٹوڈنٹس دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں جو پنجاب اور فیڈرل بورڈ کے تحت ہونے والے ایگزام میں انگلش کمپلسری, چاہے وہ 9th یا 10th کلاس میں ہے, تیاری کر رہے ہیں. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ, بائے بائے.